زندگی میں آپ کا توکل کے اوپر کتنا یقین ہے؟ دیکھیں، توکل جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پہ، میں کہتا ہوں کہ زندگی بیس اسی پہ کرتی ہے. جب اللہ پہ توکل کیا نا، آج دیکھیں میں ایک کہتا ہوں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمارے ماں باپ جو ہیں زندہ ہیں نا، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ہم اتنا ان پہ یقین ہوتا ہے. وہ ماں باپ کو بنانے والا بھی وہی اوپر والا ہے، وہ دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، اور سب سے بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا. تو اس پہ توکل نہیں کرنا. آپ یقین کریں جتنا توکل ہوگا اتنے ہی اللہ راستے خوبصورت بناتے جاتے ہیں. آج کل عمران لوگ بہت سٹریس میں ہیں، ڈپریشن، ہر دوسرے چوتھے بندے کا مسئلہ ڈپریشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اتنا ڈپریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیں، ہمارے ایک بڑی ایک غلط کہاوت بنی ہوئی ہے. یہ بھی چیز ہے، اور ایک چیز کی ذکر کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. حالانکہ آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، اگر تھوڑا سا ٹائم لوں گا. جی. وہ اس طرح ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ مٹی سے اس کو بنایا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے. اب اس کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ چاند پہ نہیں جانا پڑتا اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اس کو اس کی ضروریات اس زمین میں اس سے ملتی ہیں. آپ گندم دیکھ لیں، زمین سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. باغ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، آم کے، کینو کے، سب کچھ. ایون یہاں تک کہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں نا، یہ گوشت جو ہے، یہ جو جانور ہے، یہ پودے کھاتے ہیں، پودوں سے ان کی غذا بنتی ہے، اور وہیں سے آگے جو ہے وہ ان کی نسل بڑھتی ہے. تو انسان کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں. دیکھیں کتنی دیر پہلے بھی گاڑیاں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھیں، اللہ نے آئل چھپا دیا، تیل زمین کے اندر چھپا دیا، گیس زمین کے اندر چھپا دی، سونا زمین کے اندر، کہ میں نے آدم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کی ضرورتیں ادھر سے پوری ہو جائیں. یہ بیچارہ کھپتا نہ پھرے، اس کو کوئی وہ چاند پہ نہ جانا پڑے یا کسی اور سیارے پہ نہ جانا پڑے. سب کچھ پانی شانی سب کچھ رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی روح جو ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے جب اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب وہ روح آتی کہاں سے ہے؟ وہ تو زمین کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے پاس سے آئی ہے، وہ آسمانوں سے آئی ہے. اور اب ہمارے جسم دیکھیں، ہم ماشاءاللہ سب لوگ ہیلتھی ہیں، کھاتے پیتے اپنا خیال رکھتے ہیں. چلو جی یہ کمزوری ہو گئی ہے، پانی پی لو جی، جوس پی لو، کھانا کھا لو جی، وٹامن لے لو، بادام کھاؤ جی، یادداشت اچھی ہوگی، ہم ساری چیزیں لیتے ہیں اور جسم ہیلتھی ہے. اب روح پریشان ہے، روح بھوکی ہے. اب اس بھوکی روح کو جب آپ میوزک جو اللہ کی نافرمانی والا سنائیں گے، وہ پریشان ہوگی، ڈپریشن ہوگا. اس کو آپ جو ہے وہ غلط نظریں جو آپ استعمال کرو گے، اس سے آپ کی روح جو پریشان ہوگی. آپ اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرو گے، آپ کے قدم جو ہیں وہ برائی کی طرف چل کے جا رہے ہیں، تو آپ کی روح پریشان ہوگی. ڈپریشن اس وجہ سے ہے، آپ کے قدم مسجد کی طرف جانے والے ہوں، آپ 24 گھنٹے وضو کرنے والے ہوں، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی نظروں کی حفاظت کرنے والے ہوں، آپ لوگوں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں. تو آپ دیکھیں کہ ذکر و اذکار کریں، آپ اللہ سے جو اتنی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، اور ماں باپ کا ادب کریں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں. تو کیسے جو ہے وہ آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں جب ہر وقت زبان لوگوں کی برائیاں کرے گی، جب لوگوں سے آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، کانوں سے دیکھیں. دل کے اندر جانے کے چند راستے ہیں. آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اثر جاتا ہے. آپ کانوں سے سنتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اثر جاتا ہے. آپ جو ہے وہ محسوسات سے آپ کے اندر اثر جاتا ہے. اب جب تک ہم ان راستوں کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلائیں گے نا، جو مرضی کر لیں، یہ روح بھٹکتی رہے گی، پریشان رہے گی، بھوکی رہے گی. ڈپریشن جو ہے، یہ زیادہ ڈپریشن اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہماری اپنی مذہب سے دوری ہی ہمارے اسٹریس اور ڈپریشن کا. اور ایک بات یہاں پہ میں اور ایکسپلین کر دوں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید داڑھی رکھ لینا، پردہ کر لینا، یا نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یہ دین ہے. یہ دین کے آسان پہلو ہیں، یہ دین کے بڑے آسانی سے یہ چیزیں فالو کی جا سکتی ہیں. سب سے مشکل جو ہے نا، سب سے مشکل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے. آپ کی زبان کیسے آپ استعمال کرتے ہیں، کتنا لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ سناتا ہوں، اس کے مفہوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں اور ایسے اشارہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہا، اور کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے اور تیرا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور احترام خانہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان کو، مال کو اور عزت کو نقصان پہنچائے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج جناب پی ٹی آئی والے نون لیگ کو گالیاں دے رہے ہیں، مائیں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں، اور ہم گالیاں دینے میں لگے. ہماری اس وقت قوم کے اخلاقیات کا حال دیکھیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں، مولانا طارمی صاحب، انہوں نے دیکھیں ان کی نواز شریف سے ساتھ شہباز شریف صاحب کی دوستی ہے، ایک دینی شخصیت ہے. انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کا، مرحومہ کا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کا جنازہ پڑھایا.
پی ٹی آئی والوں نے ان کو گالیاں دی مولانا تاج میل صاحب کو. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے یا ان کے ساتھ اگر اظہار کیا کہ جی ان کو اچھا سمجھا کہ چلو انہوں نے دین کا نام لیا ہے, راستہ مدینہ کا نام لیا ہے, نون لیگ والوں نے مولانا کو گالیاں دی. یہ مولانا تاج میل صاحب ایک قسم کا وہ نا ایکس رے ہماری قوم کے اخلاق کا, انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اسکین ہوا ہے جس کے اندر ہم جو ہے فیل ہو گئے. ہم نے ایک اچھے نیک اور بہت بڑے انسان کو گالیاں دی ہیں صرف سیاست کے لیے. یہ ہمارا آج اسی وجہ سے جب ہم اپنی زبان سے لوگوں کی عزتیں چھچھالیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے, اور ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ جو وہ آج پی ٹی آئی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں تولے ہوئے ہیں. اس قوم پہ رحمت کہاں سے آئے گی جو اتنے زیادہ جو ہے اپنی زبان سے برائیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے ڈپریشن کی وجہ جو ہے یہ چیزیں ہیں ساری. ہماری زندگی کے معاملات میں نیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, اگر نیت اچھی ہے نا تو انشاءاللہ سب اچھا ہے. اگر آپ کی پہلے سے نیت خراب ہے نا کہ میں نے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینا ہے, میں نے اپنا کام نکال کے جو ہے نا, وہ چاہے لاف پارٹنر ہے چاہے بزنس پارٹنر ہے, وہ جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ آپ کی بزنس کی ترقی کے یہی راز ہے کہ آپ نے تو پہلے اپنے پارٹنر کا یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا ایک دوسرے کو. یہ مفتی توقی عثمانی صاحب کے ساتھ جب گئے نا, انہوں نے سہیل صاحب نے اور انہوں نے جا کے بات کی ہے, انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ بھی آپ نے نمبر ایک تو اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس طرح کہ آپ کے خریدنے والوں کو نفع ہو, ان کو فائدہ ہو, آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے. اور آپ نے اپنے کاروبار میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں وقف کرنا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو ایک آپ کے ساتھ دو پارٹنر ہیں, تیسرا پارٹنر اللہ آ جائے گا, اور جس کا پارٹنر اللہ آ جائے اس کو کس چیز کی پھر کمی ہے, تو پھر اس کے مزے ہیں پھر.